إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أما بعد، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے ان اللہ جعل فی هذه الامة امانین. اللہ رب العزت نے اس امت میں ہمیں اپنے عذاب سے دو امانیں عطا کی ہیں. ہم دو امانوں کی برکت سے اللہ رب العزت کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں. ایک امان نبی علیہ السلام کی موجودگی. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں. جب تک آپ علیہ السلام زندہ رہے، آپ علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے اللہ رب العزت کے عذاب سے امان تھی. یہ ایک امان اللہ رب العزت نے لے لی. آپ علیہ السلام فوت ہو چکے. امیر عمر فرماتے ہیں ایک امان اللہ رب العزت نے اٹھا لی اور دوسری امان قیامت تک کے لیے ہمارے ہاں موجود ہے، وہ استغفار ہے. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. اور اللہ رب العزت اس وقت تک آپ کی امت کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار نہ کرتی رہے. جب تک یہ قوم، یہ امت استغفار کرتی رہے گی، اللہ رب العزت اسے عذاب نہیں دے گا. اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کو ایک گناہ کی وجہ سے ایک گناہ کو پکڑ کے ان کو تہس نہس کر دیا. شعیب علیہ السلام کی قوم، ان میں شرک تھا، لیکن جو گناہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا، ناپ تول میں کمی شعیب علیہ السلام کی قوم یہ
ناپ تول میں بہت کمی کیا کرتی تھی۔ یہ گناہ کیا ہمارے اندر موجود ہے؟ موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت کے عذاب سے ہم بچے ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنسی میں مشغول تھی، اللہ رب العزت نے کیسا عذاب دیا، زمین سے ان کی بستی کو اٹھا کے ان کو الٹا کر کے اس پر پتھروں کی بارش کر دی اور پوری کی پوری قوم کو تہس نہس برباد کر دیا، صرف ایک گناہ، صرف ایک گناہ۔ اسی طرح عاد علیہ السلام کی قوم، سمود علیہ السلام کی قوم، یہ ساری قومیں ایک گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق بنے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ گناہ ہمارے اندر موجود نہیں؟ یہ ساری قوموں کے گناہ اس ایک امت میں موجود ہے، اس ایک امت میں۔ چھوٹے موٹے عذاب آتے ہیں لیکن بڑا عذاب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں، اور یہ استغفار ہمیں اس دنیا میں محفوظ کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور یہ استغفار ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی۔ اور یہی انسان جو استغفار میں مشغول ہے اور کثرت سے استغفار کرتا ہے، اسی کے لیے قیامت کے دن خوشخبری ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، طوبی لعبد وجد فی صحیفته یوم القیامۃ الاستغفار، کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ کون دے رہا ہے؟ نبی علیہ السلام خود دے رہے ہیں۔ فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کا قیامت کے دن رجسٹر کھولا جائے، صحیفہ اعمال کھولا جائے اور اس میں کثرت کے ساتھ استغفار موجود ہو، کثرت کے ساتھ۔ استغفار ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، دن کے اندر کچھ وقت، کچھ ٹائم مختص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے کہ میں نے اس ٹائم استغفار کرنا ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے، جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، اللہ رب العزت اس شخص کے لیے، اس شخص کو ہر تنگی سے اٹھا لیتا ہے، ہر تنگی سے، ومن كل ہم فرجا، اور ہر پریشانی سے نکال کے اسے خوشی نصیب کر دیتا ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے، ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے اس راستے سے بھی روزی ملے گی۔ یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی بادشاہی ملی، یہ رزق اور یہ بادشاہی ایسے ہی تھی جیسے ان کے گمان میں بھی نہیں تھی کہ میرے بھائی مجھے کنویں میں پھینک دیں گے، مجھے ایک بازار میں بیچ دیں گے، لیکن اللہ رب العزت اس بازار سے اس غلام کو اٹھا کے مصر کا بادشاہ بنا دے گا۔ یہ اللہ رب العزت اس کی طاقت ہے۔ اور استغفار کرنے والے شخص کے لیے بھی اللہ رب العزت ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے جس جگہ پہ اس کا گمان ہی نہیں ہوتا۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ استغفار کی شروط میں سب سے پہلی شرط اقلاع ہے، اقلاع عن المعصیہ،
اقلاع کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان جس گناہ میں موجود ہے سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑے، پھر اللہ رب العزت سے استغفار کرے. یہ اقلاع ہے، اور یہ ہمارے اندر موجود ہی رہی. ہم اللہ رب العزت سے گناہ کا استغفار کرتے ہیں، اور جس گناہ سے استغفار کرتے ہیں ہم اسی گناہ میں موجود ہیں. یا اللہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن نیت اس گناہ کو چھوڑنے کی نہیں. یاد رکھیے ایسے شخص کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں، کبھی بھی. توبہ اور استغفار کی شروط میں سب سے اساسی شرط الاقلاع ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیں. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا ایک قول جو تابعین میں سے ہے، وہ کہا کرتے تھے الاستغفار بلا اقلاع توبۃ الکذابین، کہ اللہ رب العزت سے استغفار گناہ کو چھوڑے بغیر یہ جھوٹے لوگوں کا گناہ توبہ ہے، جھوٹے لوگوں کی توبۃ الکذابین، جھوٹے لوگوں کا استغفار ہے. جو شخص اللہ رب العزت سے استغفار بھی کرتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، جھوٹے لوگ ہیں. اسی طرح سلف صالحین میں سے ایک عالم کا قول استغفارنا یحتاج الی استغفار آخر، ہمارا استغفار ایک اور استغفار کا محتاج ہے. ایک استغفار، ایک توبہ اگلی توبہ کی محتاج ہے. معنی کیا؟ کہ ہم ایک گناہ کو چھوڑتے نہیں اور اس کی اللہ رب العزت سے توبہ مانگتے ہیں، وہ توبہ قابل قبول ہی نہیں. یہ توبہ ایک اور توبہ کا محتاج ہے، یعنی اقلاع عن المعصیہ نہیں ہے، گناہ ہم نے نہیں چھوڑے. ایسی توبہ، ایسے استغفار آپ دن میں 100 مرتبہ بھی کریں، آپ کی توبہ قابل قبول ہی نہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ انسان کے جسم میں اگر ایک گناہ بھی رہ گیا وہ اللہ رب العزت کی جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا. ایک گناہ، اور ایک گناہ انسان کو جہنم کے عذاب کا مستحق بنا دے گا. ایک گناہ ایک نجاست ہے، خباثت ہے، اور خبیث شے، نجاست شے کبھی جنت میں داخل نہیں ہوتی. پہلے یہ گناہ دھلوایا جائے گا. کیسے؟ جہنم کی آگ میں. حدیث آپ نے سنی ہوگی، جس عورت نے ایک بلی کو پکڑ کے بند کر دیا، نہ اس کو کھانا دیا، نہ اس کو پانی دیا، نہ اس کو آزاد کیا تاکہ یہ بلی خود اپنا رزق تلاش کر لے، قید کر کے رکھا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے دخلت النار فی ہرہ، ایک بلی کی وجہ سے یہ عورت جہنم میں داخل ہوئی، ایک بلی کی وجہ سے. اور طبرانی کے لفظ ہے کہ یہ بلی اس کو جہنم میں نوچ رہی ہوگی، اس کے چہرے کو نوچ رہی ہوگی. گناہ کیا ہے؟ ایک بلی کو قید کر کے رکھ دیا، یہ ایک گناہ ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، کہا گیا اللہ کے نبی یہ عورت بڑی ہی نمازیں پڑھنے والی ہے، بڑی ہی صدقے دینے والی ہے، بڑی ہی نوافل پڑھتی ہے، بڑی ہی قرآن کی تلاوت کرتی ہے، لیکن صرف ایک گناہ ہے اس میں، ایک گناہ، بد اخلاق ہے. بد اخلاق ہے، اپنے جیران کو اذیت دیتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو اذیت دیتی ہے، اپنے ہمسایوں کو اذیت دیتی ہے، لیکن نماز بھی پڑھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، صدقے بھی دیتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، بڑی ہی نیک ہے. فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں ہے، جہنم میں. گناہ کیا ہے؟ ایک گناہ بد اخلاقی کا، یعنی ایک گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت جہنم میں ڈال کے اس شخص کو عذاب دے گا. معلوم کیا ہوگا
کہ ہمیں استغفار کی کتنی ضرورت ہے. چاہے ہم راستے میں ہوں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوں، دفتر میں بیٹھے ہوں، دوستوں میں بیٹھے ہوں، جہاں بھی ہو ہمیں استغفار کی ضرورت ہے. جیسا حسن بصری کا قول ہے کہ آپ راستے میں ہو، مسجدوں میں ہو، گھروں میں ہو، دوستوں کی محفلوں میں ہو، جہاں بھی ہو اللہ رب العزت سے استغفار کرو. استغفار کی اہمیت ہمیں نہیں معلوم، استغفار کی اہمیت ہمیں نہیں معلوم. اگر ہمیں معلوم ہوتا ہماری زبان پہ ہر وقت استغفار ہو. شیخ ابن باز رحمہ اللہ سعودیہ کے مفتی جو فوت ہو چکے ہیں، جب وہ فتویٰ دینے کے لیے مجلس میں بیٹھتے، سوال ہو رہا ہے، سائل سوال کر رہا ہے، لیکن ابن باز کی زبان پہ استغفار ہے. سوال بھی سن رہے ہیں، خاموش نہیں ہے، استغفار. جواب دیا، سوال کا جواب دیا، خاموش رہے. اگلا سائل سوال کر رہا ہے، پھر بھی زبان پہ استغفار ہے. ان لوگوں کو استغفار کی اہمیت کا علم تھا، اور سلف صالحین کو استغفار کی اہمیت کا علم تھا. ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء، اس میں بڑا ہی پیارا قصہ لائے ہیں، بڑا ہی خوبصورت. 4 صحابہ کا، 4 شخص کا حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کعبے کا وہ حصہ جو نہیں بنا، جسے ہم حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں، حجر اسماعیل. یہ 4 اشخاص حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن زبیر، مصعب ابن زبیر اور عروہ ابن زبیر. یہ تینوں زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، تینوں. اور چوتھا شخص امیر عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. نوافل ادا کر لیے، طواف کر لیا. چاروں کہنے لگے کیوں نہ ہم اس جگہ پہ اللہ رب العزت سے ایک تمنا کریں، اور وہ تمنا ایک دعا کی شکل میں ہو. چاروں نے کہا ٹھیک ہے. عبداللہ ابن زبیر نے سب سے پہلے تمنا کی. کہا اے اللہ مجھے خلافت عطا فرما دے، مجھے خلافت عطا فرما دے. اور یہ نہیں کہ خلافت کی طمع تھی، اقتدار کی ہوس تھی، نہیں. ان کو یہ حدیث معلوم تھی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کہ 7 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے الامام العادل، جو خلافت کے منصب پہ فائز ہو اور وہ اپنی خلافت میں عدل قائم کر دے. اس شخص کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. عبداللہ ابن زبیر نے یہ تمنا کی کہ اللہ مجھے خلافت عطا فرما دے. اب مصعب بن زبیر کی باری آئی. مصعب بن زبیر نے تمنا کی کہ اللہ مجھے عراق کی گورنری عطا فرما دے. اور عائشہ نامی ایک عورت سے اور سکینہ بنت حسین سے میری شادی ہو جائے. سکینہ بنت حسین آل بیت میں سے تھی، اور مصعب کو اس بات کا پتہ تھا کہ آل بیت سے نسب اختیار کرنا کتنی ہی فضیلت کی بات ہے. کہا مجھے عراق کی گورنری عطا فرما دے اور ان 2 عورتوں سے میری شادی ہو جائے. تیسرے عروہ ابن زبیر، ان کی باری. انہوں نے تمنا کی اللہ مجھے علم، بڑا ہی قیمتی اور عمدہ علم عطا فرما دے
تاکہ لوگ میرے سے غرب اور شرق سے آئیں اور مجھ سے علم سیکھیں۔ کیوں؟ علم کی فضیلت معلوم تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اور پانی میں بسنے والی مچھلیاں اور چونٹیاں طالب علم کے لیے استغفار کی دعا کرتی ہے۔ اسی لیے عروہ نے یہ دعا کی کہ اللہ رب العزت مجھے علم نصیب فرما۔ اب ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کی باری آئی، ان کی کیا تمنا ہے؟ تینوں صحابہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ابن عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا اتمنى ان یغفر لی اللہ، میری تمنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے۔ میری کیا تمنا؟ نہ مجھے خلافت چاہیے، نہ مجھے شادی کرنی ہے کسی لڑکی سے، میری تمنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے۔ یہ کس شخص کی تمنا ہے؟ جو علم و عمل کا پہاڑ ہے، علم و عمل کا پہاڑ ہے، سنت کا متبع ہے۔ اگر سنت کے متبع کے بارے میں اگر بات آتی ہے تو ابن عمر کا سب سے پہلا نام ہوتا سنت کا متبع۔ اور ان کا شاگرد یہ خود کہتا ہے کہ میں نے 15 سال ابن عمر کے ساتھ گزارے، 15 سال، اور ان 15 سالوں میں مجھے نہیں معلوم کبھی گناہ کے فرشتے نے اپنا قلم بھی حرکت میں لایا ہو۔ 15 سال، یہ ایسی شخصیت کی بات ہے۔ یہ تمنا کون شخص کر رہا ہے؟ جو علم و عمل کا پہاڑ ہے، اس کی یہ تمنا ہے کہ اللہ رب العزت میری توبہ قبول فرما لے، میرا استغفار قبول کر لے اور مجھے بخشش عطا فرما دے۔ یہ سلف صالحین کا رویہ تھا، ان کو استغفار کی اہمیت کا علم تھا۔ اور وہ حدیث بھی آپ کو کتنی بار سنائی کہ انصار کی ایک جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی۔ مدینہ میں ان کے مزارے ہیں، کھیتی باڑی ہے، لیکن مدینہ میں چشمے نہیں پانی کے۔ انصار کے غلام مدینہ سے باہر نکل کے پانی لایا کرتے تھے اپنے کھیتوں کے لیے، بڑی ہی مشقت ہے۔ ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ طلب کرنے کے لیے خدمت میں آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرواتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مدینہ سے پانی کے چشمے بہا دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاریوں کو آتے دیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی ذہین تھے۔ انصاریوں کے چہرے، ان کو یہ پہچان لیا کہ انصاریوں کے چہرے کچھ طلب کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور پہلی بار آ رہے ہیں۔ آدھے ساتھ ہی انصاریوں کو کہا ہے، انصاریوں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا، وہ تمہیں عطا کرے گا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ انصاریوں نے جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سنے، جو طلب لے کے آئے تھے کہ اللہ کے نبی سے یہ کہیں گے کہ مدینے میں ہمارے لیے پانی کے چشمے، اس کے لیے دعا کریں، اس طلب کو بھول گئے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ کی یہ بات سن کے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں، ہم سوچ کے بتاتے ہیں کہ ہم آپ سے کیا مانگیں۔ جو طلب لے کے آئے تھے وہ نہیں مانگ رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو گئے اور آپس میں سوچنے لگے کہ کیا مانگیں۔ ایک نوجوان ذہین شخص، اس نے کہا ہے، بندو، اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ تم نے سن لیے ہیں، تمہیں اب کیا چاہیے؟ انصار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جو مانگو گے میں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ انصار کی اسلام کے لیے بڑی ہی خدمتیں ہیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے چھوڑ کے آئے، ہجرت کر کے آئے، مدینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی نہیں تھا، انصاریوں نے آپ کو سب کچھ دیا۔ مہاجر صحابی جب آیا انصاری کے پاس، جس انصاری کے پاس 2 بیویاں تھیں، وہ انصاری مہاجر بھائی کو کیا کہنے لگا؟ اے مہاجر بھائی، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، جاؤ تم اس بیوی سے، میری طلاق یافتہ بیوی سے شادی کر لو۔ یہ اسلام کی خدمات تھی۔ جس کے پاس مال تھا اس مال کو تقسیم کر دیا، آدھا مال مہاجر کا، آدھا مال انصاری کا۔ بدر کے موقع پہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم دیا گیا کہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انصاریوں کو دیکھ رہے ہیں، ان سے جواب چاہتے ہیں کہ انصاری کیا کہیں گے؟ کیا انصاری جہاد کے لیے تیار ہیں، لڑائی کے لیے تیار ہیں؟ ایک صحابی نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی، ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جیسے نہیں، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں کے حوالے کر دیں گے، آپ ہمیں حکم دیجئے۔ یہ انصاریوں کی خدمات ہے اسلام کے لیے، اور اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی بار انصاریوں کے لیے خیر کی نصیحت کی ہے کہ میرے انصار بھائیوں کا خیال رکھنا۔ جب یہ انصاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی سے یہ اظہار کیا، مانگو، کیا مانگتے؟ اب یہ چھوٹا سا بچہ انصاریوں کا کیا کہہ رہا تھا؟ کہنے لگا، انصاریوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سننے کے بعد کہ جو مانگو گے وہ تمہیں عطا ہوگا، کیوں نہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے گناہوں کی بخشش کی سوال کر لیں، اپنی گناہوں کی بخشش کا سوال۔ دنیا کی لذت کو بھول گئے کہ ہمارے غلاموں کو مشقت ہوتی ہے پانی لانے میں، ہماری کھیتی باڑی کے لیے مشکلات ہے، اس چیز کو بھول گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پہ حاضر ہوئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی، ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے، فرمایا، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصاریوں کو بخش دے، انصاریوں کے بیٹوں کو بخش دے، اور انصاریوں کے پوتوں کو بھی بخش دے۔ یہ استغفار کی اہمیت، اس کا علم سلف صالحین کو تھا، آج ہمیں یہ اہمیت کا علم نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت جیسی، وہ یہ کہہ رہی ہے، توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب اللہ فی اليوم 100 مرہ، اے لوگوں، اللہ رب العزت سے استغفار کرو، اس سے توبہ کرو، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ۔ اور یہ حیثیت کون ہے جس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صغائر ہوئے، یہ بات غلط ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صغیرہ گناہ نہیں ہوئے، کبیرہ گناہ نہیں ہوئے، معصوم ہے گناہ سے۔ صغیرہ گناہ ہوئے، آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا، یہ ایک صغیرہ گناہ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، لوگوں تم بھی اللہ رب العزت سے استغفار کرو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اگر نجات چاہیے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اگر نجات چاہیے، اور آخرت میں اگر خوشخبری چاہیے، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔